بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن آئے روز خبروں کی زینت بنا رہتا ہے۔ کبھی ہم لوگ سنتے ہیں کہ جو پائلٹس ہیں ان کی جعلی ڈگریاں نکل آئی ہیں، اور آئے روز جو ان کے کرو ممبران ہیں وہ کینیڈا اسپیشلی جو ہے وہ وہاں پر سلپ ہوتے دکھائی دیتے ہیں، یعنی وہاں پر جاتے تو ہیں لیکن واپسی کی فلائٹ نہیں پکڑتے اور وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اور بھی بہت ساری انٹرنیشنل ایئر لائنس ہیں، وہاں پر ایسی سچویشن نہیں ہے، لیکن پی آئی اے کے ساتھ ایسا مسلسل ہو رہا ہے۔ ابھی جو لیٹسٹ خبر آئی ہے اس میں آصف نجم صاحب ایک کریو ممبر ہیں جو کہ 16 نومبر کو لاہور سے ٹورنٹو کی پرواز پر کینیڈا پہنچے تھے۔ 19 نومبر کی فلائٹ سے انہوں نے واپس لاہور آنا تھا۔ 16 سے 19 نومبر کے دوران وہ ہوٹل میں مقیم تھے، ہوٹل سے غائب ہو گئے، اس کے بعد وہ پاکستان نہیں آئے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ 29 فروری 2024 کو ایک کریو ممبر اسی طرح سے کینیڈا سلپ ہوا جس کا نام تھا جبران بلوچ۔ آگے بڑھتے ہیں، پچھلے سال یعنی کہ 2023 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو نومبر دسمبر کے مہینے میں ہی 2 کریو ممبر سلپ ہو گئے۔ پچھلے تھوڑے عرصے کی اگر ہم بات کریں، کچھ سالوں کی بات کریں تو تقریباً 10 پی آئی اے کے کریو ممبرانز اسی طرح سے کینیڈا کی فلائٹس پر جاتے ہیں، ٹورنٹو کی فلائٹ پر جاتے ہیں لیکن واپس نہیں آتے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا پی آئی اے اتنی آسان سروسز فراہم کر رہا ہے کریو ممبران کو کہ ان پہ مطلب پراپر ان کی نگرانی نہیں ہوتی، وہ وہاں جاتے ہیں واپس نہیں آتے تو اوکے فائن، پے در پہ واقعات ہوتے جا رہے ہیں؟ اسی سارے معاملے پہ بات کریں گے۔ جاوید اقبال صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر یہ پی آئی اے خبروں میں ہے، اتنا بہترین ادارہ ہمارا، اور کریو ممبر جاتے ہیں واپس ہی نہیں آتے۔ شکریہ میڈم، یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ سلسلہ 2016 سے شروع ہوتا ہے، جب فائزہ نامی ایئر ہوسٹس یا لاہور اسلام آباد سے پی آئی اے کی پرواز سے روانہ ہوتی ہے اور پھر واپس نہیں آتی، اور اس کا ٹھکانہ بھی کینیڈا بنتا ہے۔ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی۔ 2018 میں فریہ مختار یہ بھی جاتی ہے اور وہاں غائب ہو جاتی ہے۔ پھر 2019 میں محسن جاتا ہے، وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اب تک جو ہے ہماری اطلاعات یہ ہیں، ہماری رپورٹس یہ ہیں کہ پچھلے 9 سالوں میں 30 جو ایئر ہوسٹس ہیں یا فضائی میزبان ہیں، جن میں سے 5 میل ہیں اور باقی فیمیل ہیں، یہ جاتے ہیں اور وہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ اب جب پی آئی اے کو خیال آیا، اس کی ایڈمنسٹریشن کو خیال آیا، انہوں نے ایک معمولی پالیسی بنائی۔ یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ آخر کار کینیڈا ہی کیوں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بتانا ہے کہ جب یہ شور اٹھا تو پی آئی اے ٹس سے مس نہ ہوئی، اسی لیے تو پی آئی اے کا آج بیڑا غرق ہو گیا ہے کہ وہاں ایڈمنسٹریشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پالیسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس کا دل کرتا ہے۔ اور آخر کار کینیڈا ہی کیوں؟ تو اس وقت پی آئی اے نے 2023 میں جب یہ واقعات بڑھے تو ایک پالیسی بنائی معمولی سی۔ پہلے اس کے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایس او پی یہ ہیں کہ جو ابو 50 ایئر ہوسٹس یا فضائی میزبان ہوگا تو وہ جائے گا۔ بالکل ایسا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ پی آئی ایڈمنسٹریشن کے پاس جمع ہو جائے گا۔ بالکل۔ لیکن تیسری ایک اور شک تھی کہ ایک ایفیڈیوٹ لیا جائے گا، لیکن یہ معمولی چیزیں تھیں، اس پہ عمل نہ ہوا اور کوئی ابو 50 جو ایس او پی تھے اس پر عمل نہ ہوا اور یہ سلسلہ رکا نہ، لیکن پی آئی اے خاموش رہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو صرف 25-30 لوگ ہیں جو پی آئی اے کا، اب ان کا آسان ہدف پناہ گاہ جو ہے وہ کینیڈا کیوں ہے سر؟ بالکل، وہ اس لیے کہ وہاں پہ اسائلم جو ہے وہ انتہائی آسان شرائط اور پر دیا جاتا ہے، اور اس لیے وہ اس کے پورے ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، کوئی ایس او پی سخت نہیں ہے۔ اس کی ایک تو وجوہات میں آپ کو سب سے بڑی جو وجوہات ہے، جاوید صاحب بالکل وجوہات آپ سے ضرور جانیں گے کہ ریزن کیا ہے کہ اچھی خاصی آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کا جو پی آئی اے کی جو ایئر ہوسٹس ہے ان کی 16-17 تک تو سکیل ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ سینئر ہوتی ہیں سکیل بڑھ جاتا ہے، گورنمنٹ جاب ہے، اس کے باوجود چھوڑ کے وہ وہاں پر کیوں چلی جاتی ہے؟ لیکن اس سے پہلے سر مجھے یہ بتائیے کہ اب کینیڈا میں باقاعدہ طور پر خبریں یہ بھی موصول ہو رہی ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک بزنس بن چکا ہے، لوگ وہاں پر جو مطلب لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں ان کو وہاں پہ اسائلم لینے کے لیے۔ جی دیکھیں، پاکستان کمفرٹ زون نہیں بن سکا روشن مستقبل کے حوالے سے۔ ٹھیک،
اسی لیے یہاں سے صرف پی آئی اے نہیں اور بھی لوگ بھاگ رہے ہیں, کوئی ڈنکی لگا کے بھاگ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2023 میں ایک جو ڈنکی لگا کے جا رہے تھے, کشتی ڈوب گئی, 750 لوگ وہاں پہ ڈوب گئے, جن میں سے 300 پاکستانی تھے, اور ان میں 70% لوگ جو تھے وہ نوجوان تھے, جو روشن مستقبل کی خاطر. یہاں پہ کیا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اب میڈم دیکھیں نا, کہ پاکستان میں تو صبح کوئی ماں گھر سے اٹھتی ہے, کوئی باپ اٹھتا ہے, تو اس کے اسکول جانے والے بچوں کو تیار کرنے کے لیے سوئی گیس نہیں ملتی, پانی نہیں ملتا, اور بچے جو ہیں وہ روشن مستقبل کے لیے یہاں سے بھاگتے ہیں. اور ٹورنٹو کینیڈا میں اس لیے ڈیرا لگتا ہے ان کا کہ 2023 میں 1,23,000 لوگوں نے سالم اپلائی کیا, جن میں سے 5,500 پاکستانی تھے. بالکل. اب اگر پاکستان میں لوگ یہاں پہ کیوں نہیں آتے؟ یہاں پہ ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ یہاں پہ سالم جو ہے یا پناہ جو ہے وہ لوگ لیتے ہوئے فخر محسوس کریں. ہمارا نوجوان یہاں سے بھاگ رہا ہے. ہماری جاوید صاحب, یہ تو سر آپ بہت ہی آئیڈیل سچویشن بتا رہے ہیں کہ لوگ یہاں پر آ کر اسائلم, میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں پر رہ لیں اور باہر کے خواب چھوڑ دیں, تو میرا خیال یہی بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ ہمارے ملک میں سب کچھ ہے, ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں. دیکھیں اس پہ میڈم یہ بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن میڈم کیوں نہیں پی آئی اے نے یا حکومت نے ایسی پالیسی بنائی؟ یہ بہت بڑی بدنامی ہے کہ پاکستان کی, اور یہ بہت بڑا لاس ہے. پاکستان کی عوام اور اس کے جو پی آئی اے کے میزبان ہیں یا عملہ ہے, اس سے دنیا کا اعتماد اٹھ رہا ہے, اور پاکستان اب تک کوئی سخت پالیسی نہیں بنا سکا. ہم 14, 16, 18 سال کی لڑکی کو ایئر ہوسٹس بھرتی کرتے ہیں اور اس سے کوئی ایفیڈیوٹ نہیں لیتے, اور پھر اس کو چڑھا دیتے ہیں ہم انٹرنیشنل فلائٹس پر. ٹھیک. جاوید صاحب, کوئی کارروائی ہوتی ہے جب یہ اتنے کیسز آپ بتا رہے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں میں 30 کریو ممبرانس جو ہیں وہ سلپ ہو گئے, چلے گئے, تو ان کے خلاف کارروائی کیا ہوئی؟ کیا ہمارا اور کینیڈا کا وہاں کا کوئی ایسا ایم او یو ہے, یا پھر ہم نے کوشش کی ان کو ڈھونڈنے کی, یا کوئی یہاں پر کیا کیا ہم نے کوئی انکوائری جو ہے معمولی کاغذوں میں اس کو نوکری سے نکالا اور ایک لیٹر جاری کر کے اس کے گھر بھجوا دیا. کوئی ہم نے اسٹرکٹ پالیسی نہیں بنائی, ہم نے کوئی ایس او پی نہیں بنائے, جس کا دل کرتا ہے وہ چلا جاتا ہے. اب اس کا ایزی حل یہ ہے کہ میچور جو ایئر ہوسٹس ہیں ان کو بھیجا جائے, ہم ان کو ڈومیسٹک فلائٹس دیجیے, جو نئی لڑکیاں بھرتی کرتے ہیں ان کے سامنے ایک روشن مستقبل کا ایک خواب موجود ہے, اور وہ اس لیے بھاگتی ہیں کہ وہاں پہ روشن مستقبل مل جائے گا, ان کا جو ہے وہ مستقبل محفوظ ہو جائے گا, زیادہ پیسے کمائیں گی. اس لیے اب چاہیے پی آئی اے کو کوئی رولز بنائے, سخت بنائے. یہ پاکستان کی بہت بڑی بدنامی ہو رہی ہے کہ یہاں پر یا تو لوگوں کو اعلیٰ روزگار کے موقع فراہم کیے جائیں, اگر نہیں تو پھر سخت پالیسیز بنائی جائیں. جاوید صاحب, ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ جو چلے جاتے ہیں ان کو پھر مطلب واپس وہ پاکستان آئے؟ اوبویسلی ان کے رشتہ دار بھی تو ہوتے ہیں یہاں پر, کچھ ایسا بھائی بین کر دینا چاہیے ایسے لوگوں کو جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تو پی آئی اے جو ہے, اس کا ایم ڈی ہے, چیئرمین ہے, منسٹر ہے, وہ اب تک یہ 30 لوگ جو گئے ہیں 2016 سے لے کے اب تک کوئی انکوائری کنڈکٹ نہیں کروا سکے. صرف ایک انکوائری ہوئی ہے, ہاں جی وہاں پہ غائب ہو گیا, اللہ پتہ. اب شور کیوں ڈالا؟ شور اس لیے ڈالا کہ فروری 2024 میں مریم رضا اسلام آباد سے روانہ ہوئی, اور جب پی آئی اے نے اس کو وہاں کے عملے نے تلاش کیا تو اس کے کمرے میں ایک ہی چیز لکھی تھی, تھینک یو پی آئی اے. یعنی کہ پی آئی اے آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے کینیڈا پہنچا دیا, آگے کی منزل میں خود تلاش کر. اس سے یہ ایک شور اٹھا. لیکن میں آپ کو یہ سچی بات بتا رہا ہوں, اور ریکارڈ پر موجود ہے پی آئی اے کہ اب تک ان لوگوں کو روکنے کے لیے, ان کی حوصلہ شکنی کے لیے کوئی قانون, کوئی ایس او پی, کوئی اس طرح کا کوئی لاگو نہیں کر سکی, نہ کوئی پالیسی لا چکی ہے. انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے کہ ملک بدنام ہو رہا ہے اور یہ مزے لے رہے ہیں, یہاں سے لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں لڑکیوں کو, اور پھر وہ وہاں. اچھا سر, ریزن کیا ہے؟ لوگ, ایک تو ہم نے بے روزگاری کی بات کر لی, اور دوسرا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ آئے روز سنتے ہیں کہ پی آئی اے کی نجکاری ہو رہی ہے. لوگوں کو لگتا ہو, کیونکہ کسی بھی ادارے کی, حکومتی بڑے ادارے کی جب نجکاری ہوتی ہے تو وہاں کے جو بیچارے ملازمین ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہوتا. ہم نے یہ ماضی میں دیکھی مثالیں. سر, یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ لوگ بس کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے نکل جائیں یہاں سے, اس سے پہلے کہ نجکاری ہو جائے. جی میڈم, میں نے تو یہ پہلے بات بتائی کہ ہر نوجوان چاہتا ہے کہ وہ اچھے اور روشن مستقبل کے لیے یہاں سے نکل جائے, بھاگ جائے. میں نے ایک مثال دی کہ اس ملک میں صبح لوگوں جب مائیں اٹھتی ہیں بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے تو جو سوئی گیس نہیں ہوتی, اور اس کے یہ ایسا ملک ہے کہ جس ملک میں گیس نہیں ہے صبح لوگوں کو ملتی, اس ملک کے ایم ڈی سوئی گیس کی تنخواہ بلا کتنی ہے؟ 70 لاکھ روپے. یہ ہو رہا ہے اس ملک میں.
تو پھر جب نوجوانوں کو یہاں پہ نہ اعلیٰ روزگار ملتا ہے، نہ تحفظ ملتا ہے، نہ کوئی اور چیز ملتی ہے، تو پھر بھاگ جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہاں سے بھاگ جائے۔ اب دیکھیں جیسے میں نے کینیڈا میں 2023 میں 1,27,000 لوگوں نے سالم اپلائی کیا، جن میں سے 5,500 پاکستانی تھے۔ 24 میں جو ہے 1,33,000 لوگوں نے اپلائی کیا، جن میں 7,000 پاکستانی تھے۔ 2025 میں جو ہے اب تک 1,47,000 لوگ سالم، چونکہ وہاں پہ پالیسی آسان ہے، وہاں پہ انسانی حقوق کا تحفظ کرنے والی تنظیمیں موجود ہیں، ان کی حکومت موجود ہے، اس لیے یہاں پہ نوجوان چاہتا ہے کہ وہ بھاگ جائے۔ یہ صرف کینیڈا کی بات نہیں ہے، اب یورپ میں دیکھ لیں، اب یہاں پہ پچھلے دنوں آپ نے پروگرام کیا تھا کہ سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، جو آف لوڈنگ کا جو ایک معاملہ سامنے آیا۔ اب کینیڈا جو ہے اس پہ پریشر ہے وہاں کے لوکل لوگوں کا کہ اس کی پالیسیاں سخت کرے، جو باہر سے آنے والوں کے لیے انہوں نے کہا جی سختی کریں کہ یہاں پر بہت زیادہ تعداد ہوتی جا رہی ہے، اور وہ ان کے ریسورسز آبویسلی جو وہاں کے لوکلز کے ریسورسز ہیں وہ باہر سے آنے والوں کو مل رہے ہیں۔ جاوید اقبال صاحب بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، لیکن واقعی پی آئی اے کو سوچنا پڑے گا کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ کے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں، سلپ ہو جاتے ہیں، اور آپ آج تک کسی ایک کیس میں بھی نہ پراپر انویسٹیگیشن کر سکے ہیں، نہ اسے جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچا سکے ہیں کہ آنے والے لوگوں کے لیے کوئی کم از کم ایک تو مثال قائم کر دیں کہ کسی ایک کے ساتھ تو کچھ ایسا ہو کہ لوگ ایک بار سوچیں ضرور پاکستان کو بدنام کرنے سے پہلے۔ مجھے اپنی اجازت دینی ہے، پھر ملتے ہیں، اللہ نگہبان۔